وہ تاؤ جسے لفظوں میں بیان کیا جا سکے وہ ابدی تاؤ نہیں ہو سکتا۔ وہ نام جسے نام دیا جا سکے وہ ابدی نام نہیں ہو سکتا۔ ابدی حقیقت ناموں سے ماورا ہے۔ نام تمام محدود اشیاء کا منبع ہیں۔ عجائبات کی حقیقت پانے کے لیے دل کو خواہشات سے آزاد کریں۔ جب تک خواہشات باقی ہیں آپ صرف مظاہر دیکھ پائیں گے، حالانکہ عجائبات اور مظاہر کا منبع ایک ہی ہے۔ یہ منبع تاریکی کہلاتا ہے۔ تاریکی کے اندر تاریکی، وہ تاریکی جو ہر فہم کا دروازہ ہے۔ جب انسان کچھ چیزوں کو خوبصورت کہتا ہے تو باقی چیزیں خود بخود بدصورت قرار پاتی ہیں۔ جب کچھ اعمال کو خیر کا لیبل لگایا جاتا ہے تو باقی اعمال شر قرار پاتے ہیں۔ ہونا اور نہ ہونا ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ تکمیلی عناصر ہیں۔ ہونا نہ ہونے اور نہ ہونا ہونے پر منتج ہوتا ہے۔ مشکل اور آسان ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ طویل اور مختصر ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ بلندی اور پستی ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہیں۔ پہلے اور بعد، کل اور آج ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں۔ اس لیے دانا انسان بغیر کچھ کیے عمل کرتا ہے اور بغیر کچھ کہے تعلیم دیتا ہے۔ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وہ انہیں رونما ہونے دیتا ہے۔ چیزیں معدوم ہوتی رہتی ہیں اور وہ انہیں جانے دیتا ہے۔ وہ تصرف رکھتا ہے مگر قابض نہیں ہوتا۔ عمل کرتا ہے مگر توقعات نہیں رکھتا۔ جب اس کا کام پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اسے بھلا دیتا ہے، اسی لیے اس کے کام امر ہو جاتے ہیں۔ جب خواص کی حد سے زیادہ تعظیم کی جاتی ہے تو عوام مفلوج ہو جاتے ہیں۔ جب ملکیت کی قدر و منزلت حد سے تجاوز کرتی ہے تو چوری چکاری شروع ہو جاتی ہے۔ دانا انسان لوگوں کے ذہنوں کو خالی مگر ان کے باطنوں کو روشنی سے پر کر کے، ان کی خواہشات کو معدوم مگر عزائم کو مستحکم کر کے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ ان کے علم اور خواہشات کو معدوم اور ان میں ابہام پیدا کر کے ان کی مدد کرتا ہے۔ بے جا کاوشوں کو ترک کر دیں، ہر چیز اپنے درست مقام پر آ جائے گی۔ تاؤ ایک ایسے کنویں کی مانند ہے جو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے مگر کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ لامحدود امکانات سے پر ابدی خلا کی مانند ہے۔ یہ مخفی مگر ہر وقت حاضر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کس نے پیدا کیا مگر یہ خدا سے بھی قدیم تر ہے۔ تاؤ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ خیر اور شر دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ دانا انسان بھی کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ نیکوکار اور بدکار دونوں کو خوشامدید کہتا ہے۔ تاؤ ایک آلہ ساز کی مانند ہے جو بظاہر تو خاموش ہے مگر لامحدود نغمگی اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ جس قدر اسے استعمال کرتے ہیں یہ اسی قدر پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ اسے بیان کرتے ہیں اسی قدر کم آپ اسے سمجھ پاتے ہیں۔ تاؤ کو ایک عظیم ماں کہا جاتا ہے، خالی مگر نہ ختم ہونے والی، جس نے لامحدود کائناتوں کو جنم دیا۔ ہر وقت یہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں۔
تاؤ لامحدود اور ابدی ہے۔ یہ کیوں کر ابدی ہے؟ چونکہ یہ کبھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے اس پر موت نہیں۔ یہ کیوں لامحدود ہے؟ چونکہ یہ اپنے لیے کوئی خواہشات نہیں رکھتا، اس لیے یہ تمام موجودات کے لیے حاضر ہے۔ دانا انسان خود کو پیچھے رکھتا ہے، اسی لیے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ وہ چیزوں سے لا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر شے سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ چونکہ اسے ہوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ پرباش ہوتا ہے۔ اعلیٰ ترین نیکی کی مثال پانی کی سی ہے، جو بنا کسی کوشش ہر شے کی پرورش کرتا ہے۔ اس میں عاجزی ہوتی ہے، وہ نچلی جگہوں کو اختیار کرتا ہے جسے لوگ عموماً ناپسند کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے وہ تاؤ کی مانند ہے۔ رہائش میں فرش کو اختیار کریں، سوچ میں سادگی پیدا کریں، تنازعات میں منصفانہ اور مہربان رویہ اختیار کریں، حکمرانی میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، کام میں وہ کریں جس سے آپ محظوظ ہوتے ہوں، فیملی لائف میں مکمل طور پر حاضری کو یقینی بنائیں۔ جب آپ اپنے آپ میں مطمئن ہوتے ہیں اور دوسروں سے موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتے تو ہر ایک آپ کی عزت کرتا ہے۔ اپنے برتن کو بھرتے چلے جائیں اور وہ چھلک جائے گا۔ چاقو کی دھار تیز کرتے چلے جائیں اور وہ کند ہو جائے گا۔ پیسے اور تحفظ کی دوڑ میں لگے رہیں اور آپ کا دل کبھی سکون نہیں پائے گا۔ لوگوں کی اپروول یعنی توثیق کی فکر میں رہیں اور آپ ان کے قیدی بن جائیں گے۔ اپنا کام کریں اور پھر قدم پیچھے ہٹا لیں۔ طمانینت قلب کی بس یہی ایک راہ ہے۔ کیا آپ ہر لمحہ سوچوں میں بھٹکتے اپنے ذہن کو بھٹکنے سے روک کر اسے کائنات اور نیچر کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں سے پیار کر سکتے ہیں اور ان پر اپنی مرضی مسلط کیے بغیر ان کی قیادت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ زندگی کے اہم ترین معاملات سے یوں معاملہ کر سکتے ہیں کہ واقعات جو رخ اختیار کریں آپ انہیں وہ رخ اختیار کرنے دیں؟ کیا آپ خود اپنے دماغ سے ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں تاکہ آپ تمام چیزوں کو سمجھ سکیں؟ بہترین عمل ہے پیدا کرنا اور پرورش کرنا مگر قبضہ نہ رکھنا، عمل کرنا مگر کوئی توقع نہ رکھنا، قیادت کرنا مگر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم مٹی کو ڈھال کر برتن بناتے ہیں مگر یہ برتن کے اندر کا خلا ہے جو چیزوں کو تھامے رکھتا ہے۔ ہم لکڑی سے گھر بناتے ہیں مگر دراصل اس میں موجود خلا ہے جو اسے رہنے کے قابل بناتی ہے۔ سوچیں دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں، خواہشات دل کو مرجھا دیتی ہیں۔ کامیابی بھی اسی قدر خطرناک ہے جتنی کہ ناکامی، امید بھی اتنی ہی کھوکھلی ہے جتنا کہ خوف۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کامیابی بھی اسی قدر خطرناک ہے جتنی کہ ناکامی۔ چاہے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں یا اتر رہے ہوں، آپ کی پوزیشن غیر مستحکم ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھے کھڑا ہو تبھی وہ متوازن اور مستحکم پوزیشن میں ہوتا ہے۔ کیوں امید بھی اسی قدر کھوکھلی ہے جتنا کہ خوف؟ کیونکہ امید اور خوف دونوں ہی سراب کی مانند ہیں۔
جو انا کی تخلیق ہے۔ جب انا ہی نہ ہو تو خوف کیسا؟ دنیا کو ایسے دیکھو جیسا خود کو دیکھتے ہو، جو جیسا ہے اسے اسی حال میں قبول کرو جیسا خود کو ہر حال میں قبول کرتے ہو۔ دنیا سے اس طرح پیار کرو جیسا کہ تم اپنے آپ سے کرتے ہو، پھر تم ہر چیز کا خیال رکھو گے۔ دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، سننا چاہیں تو سن نہیں سکتے، اس تک رسائی چاہیں تو آپ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اوپر وہ روشن نہیں، نیچے وہ تاریک نہیں۔ ازلی ناموں سے ماورا جو خلاؤں میں کھو جاتا ہے، وہ صورت کہ جس میں تمام صورتیں شامل ہیں، وہ شبیہ کہ جس کی کوئی شبیہ نہیں، وہ جس کی تعریف تمام تصورات سے ماورا ہے۔ اس تک پہنچنا چاہیں تو اس کی کوئی ابتدا نہ پائیں، اس کی تقلید کرنا چاہیں تو اس کی کوئی انتہا نہ پائیں۔ آپ اسے سمجھ نہیں سکتے مگر آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ ذرا محسوس تو کریں کہ آپ کس کی جھلک ہیں، یہی دانائی کا نچوڑ ہے۔ کیا آپ میں اتنا صبر ہے کہ آپ انتظار کریں یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں موجود خیالات کی تلاطم کی گرد بیٹھ جائے اور پانی شفاف ہو جائے؟ کیا آپ اس وقت تک بلا حرکت رہ سکتے ہیں کہ جب تک درست عمل خود بخود ظہور میں نہ آ جائے؟ دانا انسان تکمیل کا متلاشی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ توقعات رکھتا ہے۔ وہ لمحہ موجود میں حاضر ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو خوشامدید کہتا ہے۔ اپنے ذہن کو سوچوں سے آزاد کر لیں تاکہ آپ کا دل سکون سے بھر جائے۔ ہر وقت کا سوچنا بند کر دیں اور بیجا مسائل سے چھٹکارا پائیں۔ اپنی بات کو پوری طرح بیان کریں اور پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ خود نمائی کے لیے پنجوں کے بل کھڑا ہونے والا حالت توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ لمبی لمبی جستے لگانے والا زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ ظاہری چمک کی خواہش باطنی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے۔ اپنی ذات کا اظہار کرنے والا خود اپنی ذات کی حقیقتوں سے لا علم رہتا ہے۔ اگر آپ تاؤ سے ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں تو بس اپنا کام کریں اور پھر اسے بھول جائیں۔ کائنات کی پیدائش سے قبل کوئی چیز تھی جو کامل اور بے حیت تھی۔ یہ پرسکون اور خالی تھی، تنہا اور ناقابل تغیر، لامحدود اور ہمیشہ سے حاضر۔ یہی کائنات کی ماں ہے۔ کوئی بہتر نام نہ ہونے کی وجہ سے میں اسے تاؤ کہتا ہوں۔ یہ ہر چیز میں بہہ رہا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹ رہی ہے۔ ہلکے کی بنیاد بھاری ہے، ہر حرکت کا منبع سکوت ہے۔ دانا انسان اپنے گرد و پیش کی حرکات اور تغیرات کو دیکھتا ہے مگر اپنے پرسکون باطن سے جڑا رہتا ہے۔ اگر تم ہوا کے ساتھ تنکوں کی مانند اڑے جا رہے ہو تو جان لو کہ تم اپنی جڑ سے الگ ہو چکے ہو۔ جب تک مزید در مزید کی بے چینی تمہیں متحرک رکھے گی، اس وقت تک تم اپنی باطنی حقیقت سے ناآشنا رہو گے۔ جنہیں یقین کی دولت نصیب ہو
وہ دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جنہیں اطمینان کی دولت نصیب ہو انہیں دوسروں کی توثیق کی حاجت نہیں ہوتی۔ دوسروں کو جاننا ذہانت ہے، جبکہ اپنے آپ کو جاننا حقیقی دانش ہے۔ دوسروں پہ اختیار قوت، جبکہ اپنے اوپر اختیار حقیقی طاقت ہے۔ قناعت حقیقی دولت ہے۔ جب خواہشات کی آگ ماند پڑ جاتی ہے تو ہر شے پرسکون ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ سکون کے لیے دوسروں کی جانب دیکھتے رہیں گے اس وقت تک آپ حقیقی تسکین سے بے نصیب رہیں گے۔ جب تک آپ کی خوشی کا محور مال و زر ہوگا اس وقت تک آپ اپنے آپ سے خوش ہونے کی دولت سے محروم رہیں گے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر قناعت کریں۔ حالات جیسے بھی ہوں شادمان رہیں۔ جب آپ یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ کچھ بھی کمی نہیں تو تمام دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ خوف سے بڑھ کر کوئی وہم نہیں، اپنے دفاع کی تیاری کرنے سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں، اور اپنے دشمن رکھنے سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں۔ آپ جتنا جتنا زیادہ جاننے لگتے ہیں اسی قدر کم سمجھ پاتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں، جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ مذہب کو جانے دیں اور لوگ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ عام بھلائیوں کی خواہشات کو جانے دیں اور بھلائیاں آپ کے لیے اس طرح عام ہو جائیں گی جیسا کہ گھاس۔ ہزاروں میل کا سفر آپ کے پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں ان کی رہنمائی کرنا ایک مشکل امر ہے۔ تمام دریا سمندر میں اترتے ہیں کیونکہ وہ ان کی نسبت نشیب میں ہوتا ہے۔ یہ عاجزی ہے جو اسے طاقت بخشتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تعلیمات محض بکواس ہیں، جبکہ دیگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بلند مگر ناقابل عمل ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی ذات کی گہرائیوں میں دیکھنے کے اہل ہیں وہ اس بکواس میں کامل حکمت پاتے ہیں، اور وہ جو ان پر عمل کرتے ہیں ان بلند تعلیمات کی جڑیں ان میں گہرائی کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکیں۔ جب لوگ تعجب کی حس کھو دیتے ہیں تو مذہب کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، اور جب خود اعتمادی کھو دیتے ہیں تو پیروکاری شروع کر دیتے ہیں۔ سخت اور غیر لچکدار ٹوٹ جاتا ہے، نرم اور ملائم باقی رہتا ہے۔ نرم سخت پر حاوی ہوتا ہے اور لچکدار غیر لچکدار پر۔ اس حقیقت کو سب جانتے ہیں مگر کم ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔